ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، اس زمین پہ وہ کون سے انسان ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں اور وہ کون سے انسان ہیں جو ناکام ہوتے ہیں؟ کامیاب انسان کی پہچان کون سی ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کامیابی انسان کا مقدر ہے اور نصیب انسان کے فیصلے۔ یاد رکھنا، اس زمین پہ صرف 7 قسم کے انسان رہتے ہیں۔ جو جتنا وسیع سوچے گا، دور تک سوچے گا، گہری منصوبہ بندی کرے گا، وہ اتنا کامیاب و کامران ہوگا۔ اس نے پوچھا، یا علی، آپ نے انسان کے قسم فرمائے، ان سے کیا مراد؟ اور کون سے قسم والے انسان کامیاب ہوتے ہیں اور کون سے ناکام؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا پہلا قسم جس کو نخیت کہتے ہیں، ان کی سوچ صرف آج تک محدود ہوتی ہے، صبح سے لے کے رات تک۔ یہ کمانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ لینا ہے، یہ ملنا ہے، یہ دینا ہے۔ دن گزرتا ہے، وہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے سو جاتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں اور اپنا دن گزار دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں کبھی کوئی مقام حاصل نہیں کرتے اور مرنے کے بعد نہ ہی ان کا نام باقی رہتا ہے۔ دوسرا قسم ولاپ، اس قسم کے انسان 7 ایام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اس طرح سے جینا ہے، اپنا وقت اور اپنے فائدے کو صرف آج میں نہیں دیکھتے بلکہ دنوں میں دیکھتے ہیں۔ یہ انسان پچھلے والے انسان سے آگے تو بڑھتے ہیں لیکن صرف خوشحالی تک۔ اس کے بعد تیسرا قسم ارم، یہ وہ انسان ہیں جو اپنی منصوبہ بندی مہینوں تک کرتے ہیں، اپنے وقت، اپنی محنت کو مسلسل قائم رکھتے ہیں اور ان کا فائدہ دنوں میں حاصل نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان کی سوچ ماہ تک محدود ہوتی ہے۔ یہ پچھلے والے دونوں انسانوں سے زیادہ باوقار و بامعیار ہوتے ہیں اور خوشحالی کی راہ پہ چلتے ہیں اور سکون کی زندگی بسر تو کرتے ہیں، لیکن ان کا ایسا مقام نہیں ہوتا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد کیا جائے۔ اور چوتھا قسم وجیب، یہ نہ دنوں کے لیے سوچتے ہیں، نہ ہفتوں کے لیے، نہ مہینوں کے لیے۔ ان کی سوچ سال تک محدود ہوتی ہے کہ جو کاروبار کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کا فائدہ مجھے 1 برس کے بعد ملے گا۔ اور ایسے لوگ امیر ہو جاتے ہیں، دوسروں کو دینے لگتے ہیں، ان کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا اور ان کے پاس دنیا کی ہر خوبصورت چیز خریدنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کو بھی یاد نہیں کیا جائے گا۔ 5واں قسم مشیب، یہ انسان سالوں کا سوچتے ہیں کہ 15 سال، 25 سال، 30 سال کے بعد میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرے بعد میری اولاد خوشحال رہے، کامیاب و کامران رہے۔ ان کی سوچ اور ان کے افعال اور ان کے فیصلے آنے والی نسلوں کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے پاس دنیاوی دولت اتنی ہو جاتی ہے کہ جن کو شمار کرنا ناممکن ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کو یاد کرے گی اور زمانے میں ان کا نام باقی رہے گا۔ اور انسان کے چھٹے قسم کو صالحین کہتے ہیں۔ ان کی منصوبہ بندی نہ دنوں تک قید ہوتی ہے، نہ ہفتوں تک، نہ مہینوں تک، نہ سالوں تک۔ یہ اپنی آخرت کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہماری قیامت سرخرو ہو، جس سے ہماری جنت کا مقام باوقار و بامعیار ہو، اور ان کا ہر فعل اسی بات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ اپنی دنیا گوا کے اپنی آخرت کو خرید کرتے ہیں، تبھی اللہ نہ ان کا دنیا میں نام مٹنے دیتا ہے اور نہ ہی ان کو آخرت میں رسوا کرتا ہے۔ اور انسان کے 7ویں قسم کو عالین کہتے ہیں۔ ان کی منزل، ان کے فیصلے نہ دنوں تک، نہ سالوں تک، نہ مہینوں تک، نہ صدیوں تک ہوتے ہیں۔ بس ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ان کا پروردگار عالم ان سے راضی ہو۔ وہ نہ کسی تکلیف کو دیکھتے ہیں، نہ جنت کو دیکھتے ہیں، نہ راحت کو دیکھتے ہیں، نہ سکون کو دیکھتے ہیں، صرف اپنے محبوب کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ وہ مصیبت میں بھی شکر کرتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ اور اللہ کی یہ خلقت اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور ان عالین میں میں علی اور میرا بھائی محمد اور میری بیوی فاطمہ اور میرے بچے حسن و حسین ہیں، اور میرے بچے حسن و حسین ہیں۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو اس کا اثر انسان کے دماغ پہ ہوتا ہے۔
اور یوں انسان میں محنت کرنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تبھی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ پخراج لینا چاہتے ہیں تو مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں، اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ meherbanli.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔